بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نمبر 15 میں آج ہمارا موضوع ہے دوسرے کاروبار کی نسبت گوٹ فارم بزنس شروع کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ سمر گوٹ فارم پھالیا کی طرف سے۔ سلسلہ نمبر 14 میں گوٹ فارم شروع کرنے کے خواہش مند افراد کی رہنمائی کے لیے 25 سوالات پوچھے گئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے علم و تجربے کے مطابق ویڈیو میں دیے گئے جوابات پر کمنٹس لازمی کریں تاکہ درست معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ سلسلہ نمبر 14 کے سلسلے میں آج ہم سوال نمبر 1 کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا سوال تھا کہ دوسرے منافع بخش کاروبار کی بجائے گوٹ فارم کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں گزارش ہے، سرمایہ کاری، منافع، وقت، محنت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر دیسی مرغی پالنے کا کاروبار ہے، دوسرے نمبر پر گوٹ فارمنگ، تیسرے نمبر پر کٹڑا بچھڑا فارمنگ اور چوتھے نمبر پر گائے بھینس پالنے یا ڈیری کا بزنس ہے۔ گوٹ فارم بزنس میں منافع کی شرح دوسرے لائف سٹاک بزنس کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ گوٹ فارم بزنس میں مال کی ڈیمانڈ سپلائی سے زیادہ ہے۔ گوٹ کو غریب کا بینک کہا جاتا ہے، جس وقت چاہے کیش نکال لے۔ گوٹ فارمنگ سنت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ 2 بکریاں پالنے سے ایک بچے کے تعلیمی اخراجات بآسانی پورے کیے جا سکتے ہیں۔ ڈیری بزنس کی نسبت نقصان کے خدشات بہت کم ہیں۔ عید الاضحیٰ پر جانور بیچ کر منافع کمایا جا سکتا ہے۔ دوسرے کاروبار میں منافع آہستہ آہستہ ہوتا ہے، جبکہ گوٹ میں بزنس کے منافع بڑھنے کی رفتار زیادہ ہے۔ گوٹ بزنس میں دوسرے کاروبار کی نسبت کم سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گوٹ بزنس خواتین اور بچے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ گوٹ کی مینگنیاں فصلوں اور پودوں کے لیے بہترین کھاد کا کام دیتی ہے۔ گوٹ بزنس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے۔ گوٹ بزنس سے چھوٹے کسان اپنی مالی حالت بہتر بنا سکتے ہیں۔ گائے بھینس کی نسبت گوٹ سے سالانہ منافع زیادہ ہوتا ہے۔ طالب علم جاب کرنے والے افراد میڈیم ٹرم فارمنگ سے اضافی آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔ گوٹ فارمنگ شروع کرنے کے لیے زیادہ تعداد میں بکریاں رکھنا ضروری نہیں۔ گھریلو سطح پر 2-4 بکریاں رکھنے سے اضافی آمدن حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک اچھی نسل کی بکری سالانہ 50,000 تک آمدن دے سکتی ہے۔ گوٹ بزنس میں منافع حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیم دیہاتی علاقہ میں شروع کیا جائے تاکہ جانور قدرتی ماحول سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ گوٹ پر سب سے زیادہ خرچہ سبز چارہ، خشک چارہ، ونڈا اور بیمار ہونے کی صورت میں علاج پر ہوتا ہے۔ بکری، گائے، بھینس، بیل، کٹڑا کی نسبت جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے، اس لیے موسم کی شدت سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اس طرح دوسرے جانوروں کی نسبت بکری پر بیماری کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ بکری کو مناسب وقت، مناسب خوراک، صحت مند ماحول مہیا کر کے بہت اچھا منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اگر بکریاں بیماری سے بچی رہیں تو اس سے بہتر کوئی دوسرا بزنس نہیں ہے۔ دوسرے کاروبار کے لیے مارکیٹ تلاش کرنا پڑتی ہے، جبکہ گوٹ بزنس کو مارکیٹ خود تلاش کرتی ہے۔ گھریلو سطح پر 2-4 بکریاں پالنا بہت آسان ہے اور زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا، جبکہ دیہات میں بکریاں پالنے پر خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیگر کاروبار کی نسبت کمرشل گوٹ بزنس میں منافع کی شرح اور عرصہ بہت کم لگتا ہے۔ دیگر کاروبار کو شروع کرنے کے لیے زیادہ سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گوٹ بزنس میں زیادتی سرمایہ نہ بھی ہو تو دیہات کی سطح پر دوسرے لوگوں کی بکریاں حصے پر لے کر گوٹ بزنس شروع کیا جا سکتا ہے۔ گوٹ بزنس وقت، سرمایہ کے لحاظ سے
شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد گوٹ بزنس سے اضافی آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔ گھریلو سطح پر اگر 2-4 جانوروں کے لیے مناسب جگہ موجود ہو تو گوٹ فارم بزنس محدود سطح پر شروع کیا جا سکتا ہے۔ مناسب رہائشی سہولیات، سستے چارے کی فراہمی، مناسب لیبر، اچھی مینجمنٹ ہونے کی بنا پر سرمایہ کار ایک اچھا فارم بنا کر بہترین آمدن حاصل کر سکتا ہے۔ کامیاب گوٹ بزنس کی تمام شرائط پوری کرتے ہوئے 1 سے 2 سال بعد اخراجات نکال کر کم از کم 35 سے 40% منافع کمایا جا سکتا ہے۔ آج کے جدید دور میں گوٹ بزنس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ دوسرے کاروبار کی نسبت گوٹ بزنس سے برانڈ نیم کم وقت میں بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے فارم کی فیمیل سے فرنچائز بنا کر دیگر فارم بنائے جا سکتے ہیں، جس سے نئے فارم شروع کرنے والے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے وقت کے لحاظ سے گوٹ فارم بزنس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اپنے دوسرے بزنس کے ساتھ ساتھ گوٹ بزنس بھی چلایا جا سکتا ہے۔ نئے فارم شروع کرنے والے افراد کو مناسب قیمت پر جانور فراہم کر سکتے ہیں۔ گوٹ بزنس میں گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جاتا۔ گوٹ بزنس شروع کرنے کے کم از کم 1 سال اور زیادہ سے زیادہ 2 سال بعد لانگ ٹرم فارمنگ اپنے جملہ اخراجات خود پورے کر لیتی ہے اور مالک کو محنت، مینجمنٹ، وقت کے مطابق منافع ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ گوٹ بزنس میں اپنے فارم کی پروڈکشن سے مٹن شاپ بنائی جا سکتی ہے۔ گوٹ فارم کے ساتھ ساتھ دیسی مرغی فارم، بٹیر فارم، شہد فارم بھی بآسانی چلا سکتا ہے۔ دنیا میں دیسی اشیاء کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ کسی بھی کاروبار کی کامیابی کے لیے ضمانت نہیں دی جا سکتی، جبکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو برکت والا جانور کہا ہے۔ جس کاروبار پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہو وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جس طرح دوسرے کاروبار کی کامیابی کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں، اسی طرح گوٹ بزنس میں بھی طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر گوٹ فارم شروع کرنے سے لے کر مال فروخت کرنے تک احساس ذمہ داری سے کام کیا جائے تو منافع لازمی ہے۔ گوٹ فارم بزنس خواہ گھریلو سطح پر کیا جائے یا کمرشل سطح پر، وقت اور مینجمنٹ بہت اہم ہے۔ اگر گوٹ بزنس کا شوق تو ہے لیکن وقت اور گوٹ فارم پر کام کی ترتیب نہیں بنا سکتے تو گوٹ بزنس ہرگز شروع نہ کریں، کیونکہ گوٹ فارم بزنس میں فائدہ اس وقت ہے کہ جب آپ فارم پر کام کے لحاظ سے ایک ترتیب بناتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، زیادہ وقت نہیں دے سکتے تو شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ کے پاس وقت اور وسائل زیادہ ہیں تو آپ لانگ ٹرم اختیار کر سکتے ہیں۔ بزنس شروع کرنے سے پہلے گوٹ فارم کی قسم کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ جی دوستو، یہ تھا آج کا سوال کہ آپ دوسرے کاروبار کی بجائے گوٹ بزنس کیوں شروع کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلے سوال کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔